تو غلام بادشاہ سندری ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ تو نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، جہاں داؤ یہاں پر سندری کو مارنے کی سپاری دینے والا ہے، مگر سندری بادشاہ کو مل جائے گی اور ماضی کا سارا سچ سامنے آ جائے گا کہ سندری کون ہے، حویلی سے اس کا کیا تعلق ہے اور جہاں داد اسے کیوں مروانا چاہتا تھا۔ غلام کو عاشق علی کی تدفین کے بعد سمجھ نہیں آتی کہ وہ سندری کو کہاں لے کر جائے، کیونکہ حویلی میں وہ جہاں داد کی اجازت کے بنا نہیں رہ سکتی اور غلام سندری کو اپنے گھر نہیں رکھ سکتا۔ غلام سندری سے پوچھتا ہے کہ کوئی تو ہوگا تمہارا اس دنیا میں۔ سندری بتاتی ہے کہ میری ایک دوست ہے، آپ مجھے اس کے گھر چھوڑ دیں، مگر اس کا باپ غلام سے کہتا ہے کہ ہمارا خود مشکل سے گزر بسر ہو رہا ہے، ہم سندری کو اپنے ساتھ کیسے رکھ سکتے ہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تب سندری وہاں سے مایوس ہو کر غلام کے ساتھ واپس آ جاتی ہے۔ ادھر غلام بھی پریشان ہوتا ہے کہ وہ سندری کو لے کر کہاں جائے۔ وہ سندری سے کہتا ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ اس دنیا میں ایک میں ہی صرف اکیلا ہوں۔ سندری روتے ہوئے اس کو جواب میں کہتی ہے کہ مجھے بھی ابا کے ساتھ ہی مر جانا چاہیے تھا، میرا رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی، میں تو آپ پر بوجھ بن گئی ہوں ڈاکٹر۔ تو غلام اسے تسلی دیتا ہے کہ مات رہو سندری، تم میری ذمہ داری ہو، میں کچھ نہ کچھ بندوبست کر لوں گا۔ پھر غلام بادشاہ کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے آپ کی مدد کی سخت ضرورت ہے، میں آپ سے جو بات کرنے جا رہا ہوں اس بات کا پتہ نہیں داجی کو نہیں چلنا چاہیے۔ تو بادشاہ اس کو کہتا ہے کہ ڈاکٹر ایسی کیا بات ہے، بتاؤ مجھے، تمہارا راز راز ہی رہے گا۔ جس پر اس سے کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اسے کہاں لے کر جاؤں، پھر مجھے آپ کراچی والے گھر کا خیال ہے کہ میں سندری کو کوئی دن اس کے گھر پر رکھ سکتا ہوں۔ جس پر بادشاہ غلام سے کہتا ہے کہ یار وہ تمہارا اپنا گھر ہے، یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، تو اسے وہاں لے کر جاؤ۔ اور پھر غلام سندری کو بادشاہ کے کراچی والے گھر لے کر جاتا ہے۔ غلام سندری کو کہتا ہے کہ مجھے سندر نگر پہنچنا ہوگا، تم پریشان مت ہونا۔ پھر غلام سندری کو اپنے فون دے کر کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اس میں فون سے رابطہ کرتا رہوں گا۔ تم سندری کہتی ہے کہ مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے، ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اور ہمارے ڈرنے کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا ہی گھر ہے اور ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، یہاں پر پل پل تمہارے ساتھ رابطے میں رہوں گا میں۔ پھر غلام سندر گھر پہنچ کر انہیں یہاں رکھنے اور پہنچانے سے انکار کر دیا۔ سندری کا اس دنیا میں اب کوئی نہیں ہے، اس کا باپ جاتے جاتے اس کی ذمہ داری مجھے سونپ کر گیا تھا۔ غلام بادشاہ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ مجھے اس لڑکی سے پہلے بہت ہمدردی تھی، اب مجھے اس سے محبت ہونے لگی ہے، میں اسے بالکل بھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ بادشاہ غلام سے کہتا ہے کہ اب تو اس لڑکی کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے ڈاکٹر کا جس پر دل آیا ہے وہ سینہ دیکھتی کیسی ہے۔ غلام پھر بادشاہ کو سندری سے ملانے کے لیے لے کر آتا ہے تو سندری کو اپنے سامنے دیکھ کر بادشاہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اور بادشاہ غلام سے کہتا ہے کہ اسے ابھی کے ابھی سندر گھر لے کر چلتے ہیں۔ غلام کہتا ہے مگر داجی وہ سندری کو قبول نہیں کریں گے۔ تو اس پر بادشاہ کہتا ہے کہ وہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ سندر بادشاہ کو یہاں پر دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور یہاں پر ڈاکٹر یہ وہی لڑکی ہے جس تمہارے بھائی نے تھپڑ مارا تھا۔ تو غلام بادشاہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ حویلی سے کوئی گہرا تعلق ہے، مگر کیا تعلق ہے وہ نہیں معلوم کیونکہ عاشق علی نے یہ نہیں بتایا تھا۔ تو بادشاہ یہ سن کر حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اس حویلی میں نہ جانے کتنے راز دفن ہیں، یہ بھی ان رازوں میں سے ایک راز ہوگا جس کا بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ داجی غلام بادشاہ اور سندری کو ایک ساتھ دیکھ کر غلام پر غصہ کرتے ہیں کہ میرے روکنے کے باوجود بھی تم اس لڑکی کو واپس لے آئے ہو۔ جس پر بادشاہ کہتا ہے کہ بابا اس لڑکی کو غلام نہیں بلکہ میں لے کر آیا ہوں، یہ آج سے یہیں پر رہے گی، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے ہمارے سوا، اور یہاں اس کا کوئی نہیں ہے۔ اس لڑکی کا اس حویلی سے گہرا تعلق ہے۔ تو داجی یہ کہتا ہے کہ اس کا اس حویلی سے تعلق صرف اتنا ہے کہ اس کے باپ ہماری حویلی سے بہت ہی قیمتی چیز چرائی تھی اور میں ایک چور کی بیٹی کو اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتا۔ تو بادشاہ اس کو کہتا ہے کہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت کچھ اور ہی ہے، کیا پتہ جب اس کے باپ کی حقیقت سامنے کھلے تو میں خود اس لڑکی کو یہاں سے لے کر چلا جاؤں گا، ابھی کے لیے یہ لڑکی یہاں پر رہے گی کیونکہ یہ اب لاوارث ہو چکی ہے۔ تو داجی کہتا ہے کہ یہ بھی غلام کی طرح لاوارث ہے، اس کی بھی غلام کی طرح کوئی پہچان نہیں ہے، تو اسے غلام کے کوارٹر میں رہنا چاہیے، حویلی میں نہیں۔ غلام کو داجی کی باتوں پر افسوس ہوتا ہے۔ بادشاہ غلام سے کہتا ہے کہ غلام تم اب اس سے اپنے کوارٹر میں لے کر جاؤ۔ غلام سندری کو لے کر کوارٹر میں چلا جاتا ہے اور پیچھے بادشاہ داجی کو بتاتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، اگر میں حیران ہوں کہ اس لڑکی کے اس حویلی سے کیا تعلق ہے، اس راز کی آپ خبر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا، یہ لڑکی میری زندگی ہے، میری محبت ہے، اس کی وجہ سے میں کراچی سے واپس نہیں آنا چاہتا تھا۔ یہ سنتے ہی داجی کے سر سے ابمان اور پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اور اب دادی چاہ کر بھی سندری کو حویلی اور سندر گڑھ سے نکال نہیں سکتا کیونکہ اب داجی کے سامنے غلام نہیں، اس کا اپنا بگڑا شہزادہ بادشاہ سندری کی ڈھال بن کے کھڑا ہو گیا ہے۔ داجی سندری اور
बादशाह कली के बारे में सब जानता है कि हवेली से इनका क्या ताल्लुक है। इस तरह यहाँ पर जहांदार भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और दूसरी तरफ आपको दिखाया जाता है किस तरह यहाँ पर खुर्शीद भी जहांदार से मिलने के लिए आ जाती है। इसको जब ये बात मालूम होती है कि गुलाम सुंदरी को यहाँ पर लेकर आ गया है तो वो भी बहुत ज्यादा खुश होती है। वो भी सुंदरी से मिलती है और उसको गले लगा लेती है, बहुत ज्यादा खुश होती है। यहाँ पर बादशाह को कहता है कि मैंने आपको कहा था ना मैं आपकी बेटी को ढूंढ निकालूंगा, तो मैंने आपकी बेटी को ढूंढ निकाला है। तो वो इसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तो क्या होगा दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर जहांदार सुंदरी को यहाँ घर में रहने की इजाजत देगा या नहीं? और क्या यहाँ पर गुलाम और बादशाह के दरमियान में अच्छी खासी फाइट्स होने वाली हैं? क्योंकि यहाँ पर बादशाह सुंदरी से मोहब्बत करता है और इसके पाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन गुलाम ऐसा नहीं होने देगा क्योंकि गुलाम को भी अब सुंदरी से बहुत मोहब्बत हो गई है। तो क्या होगा, आपको जो भी फीडबैक को हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। शुक्रिया।